حدیث نمبر 425، باب نماز کا بیان، بخاری شریف۔ اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے، اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتبان سے فرمایا، انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ اتبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ اتبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اور تکبیر کہی اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور سب باندھی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ اتبان نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخش یہاں، یا یہ کہا ابن دخش دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے؟ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں سے ہی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو تو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے، جو بن سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں، اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے۔